بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے ساتھ رکھنا اور پھر ایک ساتھ واپس آ جانا۔ خانزادہ الہام سے بولتے ہوئے احوات پر نظر ڈال کر مسکرائے تھے۔ وہ بے ساختہ الہام کو دیکھنے لگی۔ اٹس بیسٹ بابا، پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ الہام پرجوش لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں احوات کے پاسپورٹ کا انتظام کرتا ہوں۔ واپسی کی تیاری پکڑو، اس کا علاج بھی وہیں سے کروانا۔ ابراہیم ایک ڈاکٹر سے بات کر چکا ہے۔ خانزادہ اطمینان سے بول رہے تھے۔ وہ سب ان کے جانے کی بات کر رہے تھے اور احوات پریشان ہونے لگی۔ میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ میں پاکستان سے نہیں جا سکتی، پلیز آپ چلے جائیں، میں یہیں رہوں گی، ٹھیک رہوں گی۔ اکیلے ہوتے ہی احوات نے اس سے التجا کی تھی، آپ کو جانا ہی ہوگا ڈیئر ڈارلنگ، ورنہ میں سب کو آپ کے دل کی بات بتا دوں گا اور کہہ دوں گا آپ کا انکار صرف بہانہ ہے۔ وہ اطمینان سے ٹانگیں جھلاتا بول رہا تھا، پھر موبائل پر ریکارڈنگ لگا کر اسکرین اس کے سامنے کر گیا۔ احوات کے وہی الفاظ جو وہ الہام کے کہنے پر دہرا چکی تھی اس کے کانوں میں پہنچے تھے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے الہام کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو میں بہت شریف لگتا ہوں مگر ہوں نہیں، وہ احوات کی حالت پر کہے لگا رہا تھا، اور وہ واقعی اپنی سوچ پر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کتنا اچھا اور معصوم بنا پھرتا تھا وہ لڑکا، کتنا چالاک انسان تھا، وہ اب اچھے سے جان گئی تھی۔ ایاد خان اپنے آفس سے نکلا تو کانوں میں کسی لڑکی کے غصے سے بولنے کی آواز پڑی۔ وہ چونک کر آواز کی سمت قدم بڑھا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ بات کہنے کی؟ میں چاہوں تو تم سب کو جاب سے فارغ کروا سکتی ہوں، وہ اونچی آواز میں بولی۔ ایاد ان کے قریب پہنچا۔ سامنے حجاب اوڑھے اسوان گاڑیوں کے پاس کھڑی تھی، چہرہ سرخ اور نم ہو رہا تھا۔ سارا اسٹاف اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ ایاد ناگواری سے سب کو دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایاد نے سب کو کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا تو سب گڑبڑا گئے، جبکہ ایاد کے آنے پر اسوان کا دل بھر آیا تھا۔ سر، دراصل ان میڈم کو پچھلے 2 گھنٹوں سے کوئی گاڑی ہی پسند نہیں آ رہی۔ میں نے اپنی لائف میں گاڑیوں پر کبھی اتنی بریفنگ نہیں دی جتنی ان میڈم کو دے چکا ہوں، مگر یہ اب غصہ کرنے لگی ہیں مجھ پر۔ ان کو لینا کچھ ہے ہی نہیں، بس وقت ضائع کر رہی ہیں۔ مینیجر کے اکتائے ہوئے لہجے پر ایاد سنجیدہ ہوا۔ مائنڈ یور لینگویج، تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ میری بیوی ہے، کوئی XYZ نہیں جس کے لیے تم ایسا لب و لہجہ اختیار کرو۔ ایاد نے کچھ فاصلے پر کھڑی اسوان کے گرد بازو پھیلا کر سخت اونچی آواز میں کہا تو سب گھبرا کر سیدھے ہوئے۔ مینیجر کو اپنی نوکری کے لالے پڑ گئے۔ سر، آئی ایم سوری، مجھے آئیڈیا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری میم، میں نے آپ سے غلط الفاظ کہے۔ مینیجر گھبرا کر دونوں سے معذرت کرنے لگا۔ اسوان رخ موڑے کھڑی رہی، اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ شٹ اپ، تم سے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ صابر، تم میرے آفس میں فریش جوس لاؤ۔ ایاد نے سختی سے اس مینیجر کو گھورا اور اپنے ملازم کو ہدایت دے کر اسوان کا ہاتھ تھامتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اپنی چیئر پر بٹھا کر وہ خود عین اس کے سامنے چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا اسٹاف بہت برا ہے، مجھے سب گاڑیوں کی پرائز اتنی زیادہ بتائی اور جب میں نے کہا چیپ بتائیں تو بولے میڈم گاڑی چاہیے یا بائک؟ میرا مذاق اڑایا اور بدتمیزی سے جواب دیے۔ اسوان نے روحانسی آواز میں بولتے ہوئے شکایت لگائی۔ اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ شادی سے پہلے اسے کبھی کسی چیز کی قیمت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ عیسیٰ اسے ہمیشہ ضرورت سے زیادہ پیسے دیتے تھے، مگر آج سب لوگوں میں کم قیمت گاڑی کا پوچھنے پر جیسے اسے مذاق بنایا گیا تھا، اسے تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ ایاد کو اس کے لہجے کا بھیگا پن بے چین کر گیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آ رہی ہو؟ گاڑی کیوں چاہیے؟ مجھے بتانا تھا۔ ایاد نرمی سے بولتا اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔
گلالئی کو اپنی شادی کا گفٹ چاہیے، اور چاہیے بھی میری طرف سے۔ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ ڈسٹرب نہ ہو۔ مجھے چیپ پرائز میں کوئی سوٹیبل سی گاڑی چاہیے، لیکن آپ کے اسٹاف نے میری انسلٹ کی۔ میرے پاس اس وقت زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ وہ اسے بتاتے بتاتے آواز بھگو گئی تھی۔ ایاد سنجیدہ ہوا۔ اسوان، ہم الگ تو نہیں ہیں نا؟ تم مجھ سے اپنی ضروریات کیوں چھپاتی ہو؟ گلالئی کو گاڑی گفٹ کرنی ہے تو تم ہی اسے دینا۔ مجھے بتاؤ کون سی گاڑی پسند آئی تمہیں؟ میں تمہیں چابی دے دیتا ہوں۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو اسوان ہونٹ لٹکائے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایاد کے لیے یہ بات سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایاد نے اسے نرم نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ دبایا۔ گلالئی کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہوئی۔ کون بتائے گا؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ اور دیکھو، اس بات پر جھجک محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اور میں اب الگ نہیں ہیں، یہ نارمل بات ہے۔ تمہیں مجھ سے ہی اپنی ضروریات کہنا ہوں گی۔ وہ دروازے پر ہوتی دستک پر اسے سمجھاتے ہوئے اٹھا اور دروازہ کھول کر ٹرے تھاما اور دروازہ لاک کر دیا۔ جوس کا گلاس اسوان کے سامنے رکھ کر گلاس والز پر کرٹن برابر کر گیا۔ اسوان چہرے کی نمی کو ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتی جوس کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ ایاد اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی بیوی تھی، کیسے سب لوگوں میں وہ گاڑی کی قیمت کم کرنے کا بول رہی تھی۔ ایاد کے لیے یہ بات سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو سب گاڑیاں اس کے حوالے کر دیتا۔ اسوان نے گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھا تو ایاد ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے گرد لپٹے اسکارف کو کھولنے لگا۔ اسوان اس کی حرکت پر گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ کب سے باہر موجود تھیں، اپنی حالت دیکھو، کیا حال ہو گیا ہے؟ تم بہت کم عقل ہو اسوان۔ وہ تعصب سے بولتا اس کا اسکارف ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ سرخ چہرے پر پسینے کی نمی اور بال گردن سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ ٹیشو اٹھا کر اس کے چہرے کی نمی صاف کرنے لگا۔ اسوان ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تم گاڑی خریدنا چاہ رہی تھی، تم نے یہ رقم کہاں سے لی؟ اسوان، عیسیٰ انکل سے اب کبھی پیسے مت لینا، تم میری ذمہ داری ہو ڈیئر۔ وہ اس کے بال سمیٹ کر نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، پاپا سے نہیں لیے۔ وہ اصل میں وہ بولتے بولتے جھجک کر رک گئی۔ ایاد متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ایاد نے سوال کیا۔ میرے پاس پیسے اس لیے کم ہیں کیونکہ آپ کے لاکر میں بس اتنے ہی پیسے تھے۔ وہ ایاد کو دیکھتی معصومیت سے بولی۔ ایاد کو جھٹکا لگا۔ میرا لاکر؟ تمہیں میرے لاکر کا کوڈ کیسے پتہ چلا؟ وہ حیرت سے سوال کرنے لگا۔ اسوان نے سر جھٹکا۔ آپ نے خود کہا نا ہم ایک ہیں، اسی لیے مجھے آپ کے لاکر کا کوڈ یا موبائل کا پاس ورڈ سب پتہ ہے۔ اس نے آنکھیں پٹپٹا کر دوسرا انکشاف کیا۔ کچھ دیر پہلے اسے اور خود کو ایک کہنے والا اس بات پر صدمے میں آ چکا تھا۔ تم یہ سب کیسے جان گئی؟ میں نے تو نہیں بتایا، وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سوال پر فخر سے دونوں ہاتھوں کو ساتھ اپنے گال پر تھپتھپانے لگی۔ میں تو بس آپ کو دیکھتی تھی، آپ کو دیکھتے ہوئے سب پتہ چل گیا۔ وہ معصوم صورت بنا گئی۔ یعنی قصور کہیں نہیں تھا، پیار تھا اور پرواہ تھی۔ ایاد کو اس کی حرکتوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ تم سے کچھ چھپا نہیں ہے، وہ ہنستے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ اسوان اسے دیکھتی اطمینان سے مسکرائی۔ وہ خوامخواہ نخرہ نہیں کرتی تھی، وہ اسے مان دیتا تھا تو وہ بھی اس پر حق جتاتی تھی۔ ان کے رشتے میں محبت سے زیادہ پرواہ شامل تھی۔ وہ ہمیشہ سے خوش تھے، خوش ہی رہنے والے تھے، کیونکہ اسوان نخرہ کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی اور ایاد خان اس کے نخرے اٹھا کر تھکتا نہیں تھا۔ ابراہیم اچانک ہی حمینہ کو الجھے بکھرے حلیے میں ہی کھینچ کر گاڑی میں ڈالتا کہیں روانہ ہوا۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی جب وہ ایک صاف ستھرے ایریے میں ایک بہترین مگر چھوٹے گھر کے سامنے گاڑی روک گئے۔ گاڑی سے اتر کر آگے بڑھتا گیٹ کھول گیا۔ حمینہ حیرت سے اپنی چادر درست کرنے لگی۔ کیا وہ کسی سے ملوانے لایا تھا؟ مگر اس نے بتایا ہی نہیں۔
وہ اپنے رف حلیے کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ ہم کس کے گھر آئے ہیں؟ آپ نے بتایا ہی نہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، میرا ڈریس اور حلیہ اتنا رف ہے۔ وہ ابراہیم کے دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے پر پریشانی سے بولنے لگی، اس لیے کہتا ہوں صاف رہا کرو، بنتی سنورتی رہا کرو، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے سوچتی رہتی ہو۔ وہ خفگی سے بولتا گاڑی گیراج میں کھڑی کر گیا تھا۔ حمینہ منہ بنانے لگی۔ وہ گاڑی سے اترا مگر وہ اپنی جگہ جمی رہی، اترنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ابراہیم نے گہرا سانس بھرا۔ حمینہ اب گاڑی سے اتر آؤ بھائی، وہ سچ ہو گیا، آپ نے میرے ساتھ غلط کیا، میں ایسے کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ وہ رونی صورت بنا کر پیچھے ہوئی۔ ابراہیم نے بازو بڑھا کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچا اور اوپر اٹھا لیا۔ حمینہ چیختی چلاتی اس کی کمر پر مکے برساتی رہی۔ ابراہیم سکون سے آگے قدم بڑھا گیا، ڈرائنگ روم میں لا کر اسے زمین پر اتار کر سیدھا کھڑا کر گیا۔ وہ سمٹ کر آنکھیں میچے اس کے پیچھے چھپنے لگی۔ سامنے آؤ اور اپنا گھر دیکھو کیسا لگ رہا ہے، ابراہیم نے مسکرا کر اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات پر پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ میرا گھر، ہمارا اپنا گھر؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ ابراہیم اس کی حیرت پر مسکرایا۔ جی ہاں، ہمارا اپنا گھر، تمہیں شوق تھا نا ہمارا پیارا سا اپنا گھر ہو، ہم اب یہاں رہیں گے۔ وہ اسے خود سے لگا کر نرمی سے بولا۔ حمینہ اس کے حصار سے نکلتی پرجوش سی ارد گرد گھوم گھوم کر ہر جگہ دیکھنے لگی۔ ابراہیم ایک صوفے پر اطمینان سے بیٹھتا اس پر ہنس رہا تھا۔ 15 منٹ کے اندر اندر اس نے گھر کا کونا کونا دیکھ لیا تھا۔ مجھے یہ گھر بہت اچھا لگ رہا ہے، بیڈ روم بھی اچھا ہے، ہمارے ڈریسز اور سامان بھی پہلے سے موجود ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ وہ خوشی سے چمکتی آنکھوں سے اس کے پاس آ کر بولی تو ابراہیم نے بے ساختہ باہیں پھیلا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ پہلی بار وہ جھجک یا شرم بھلائے جھٹ سے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ابراہیم کی روح تک جیسے سیراب ہو گئی تھی، اس کے نازک وجود کو خود میں چھپاتا وارفتگی سے اس کے سر پر لب رکھ گیا۔ اب خوش ہو؟ کوئی اور خواہش ہے تو بتاؤ۔ وہ اس کے سر پر اپنا گال ٹکائے محبت سے اس کی پشت تھپک کر سوال کرنے لگا۔ حمینہ سر اٹھا کر اس کا وجیح پرکشش چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا اس کی معصوم آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ آپ میری ہر خواہش پوری کریں گے؟ وہ جیسے چیلنج کر رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کا رخسار تھپکا۔ تمہاری زندگی کی ہر خواہش اور ہر خواہش مجھ پر لازم ہے، تمہاری زندگی کی ہر خوشی اور ہر خواہش مجھ پر لازم ہے، تم مجھے بتانا ضرور۔ وہ اپنائیت سے بولا تو حمینہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سیدھی ہوئی۔ جی ضرور بتاؤں گی، ابھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کہاں ہے؟ وہ آنکھیں ایسے گھمانے لگی جیسے ابھی کھانا حاضر کر دیا جائے گا، ابھی پہنچ جائے گا، آرڈر کر دیا ہے، ابھی تو رات ہے، کل سے کچن سیٹ کریں گے اور کسی ملازمہ کا انتظام بھی کر لیں گے۔ ابراہیم نے مسکرا کر اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور اس کا رخسار سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سر ہلا کر چمکتی آنکھوں سے اطراف دیکھنے لگی۔ ابراہیم اس کا سر تھپ تھپا کر اٹھا اور روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ حمینہ باہیں پھیلا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ اس کا دل خوشی سے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اپنا گھر اور اس میں اپنی راجدھانی ہوگی، ہر لڑکی کا یہی خواب ہوتا ہے۔ اس نے جیسے حالات جھیلے تھے اور اس پر جیسے اپنے گھر والوں کا، لوگوں کا رویہ جھیلا تھا، وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اس کا اپنا گھر ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اب اپنا گھر تھا، اب تو ایک ساتھی بھی تھا جو خود کو بھلا کر اس کی خواہشات اور اس کی خوشی کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے اپنے شوق کیا تھے، اس کی خواہشات کیا تھی، حمینہ کبھی جان ہی نہیں پائی تھی۔ وہ خود کو جیسے بھول بیٹھا تھا۔ وہ حمینہ کو سوچتا تھا، اسی کے گرد گھومتا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ دونوں فری ہوئے تو ابراہیم نے چائے بنا لی۔ موسم سرد ہو رہا تھا۔ حمینہ لان میں رکھی لکڑی کی کرسیوں پر پرسکون سی بیٹھی تھی۔ وہ چائے لا کر رکھتا اپنے بازو پر رکھی شال اس کے کندھوں پر پھیلا گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ موسم سرد ہو رہا ہے،
تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اس کے نازک کندھے تھپ تھپا کر بولا اور اس کے سامنے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا۔ حمینہ وہ شال کندھے سے اتار کر چیئر سے اٹھی۔ ابراہیم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے پاس ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھتی اس کے کندھے پر سرک گئی۔ ابراہیم اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود میں سمیٹ گیا۔ اس کے سرد رخسار اپنے گرم ہاتھوں سے سہلاتا وہ اس کے منموہنے چہرے کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سرد راتوں میں یوں بیٹھ کر چائے پینا بہت پسند ہے۔ میں سردیوں میں یہاں بیٹھی رہا کروں گی، آپ مجھے منع مت کیجیے گا۔ وہ فرمائش کر رہی تھی۔ میں کیوں منع کروں گا، تمہارا گھر ہے، یہاں تم اپنی مرضی سے رہ سکتی ہو۔ اگر مجھے سردی کا ڈر ہوگا تو میں تمہیں گرم شال اڑا دوں گا۔ وہ نرمی سے بولتا اسے چائے کا کپ پکڑا گیا۔ حمینہ کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ کسی بات پر ٹوک ہی نہیں رہا تھا، کوئی پابندی یا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی اس کی زندگی خوشیوں سے گزرنے والی ہے۔ وہ چائے پیتے ہوئے اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا اور جب اسے نیند آنے لگی تو کپ اٹھاتا اسے بھی ساتھ کھڑا کر گیا۔ جا کر سو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے کمرے کی طرف بھیج کر خود برتن سنبھالنے لگا۔ حمینہ بستر پر جا کر ڈھیر ہو گئی۔ ابراہیم آیا تو اسے اپنے قریب کر کے نرمی سے اس کے بکھرے بال سمیٹنے لگا۔ اس کے لمس اور نزدیکی پر وہ شرمسار سی اس سے دور ہونے لگی۔ جب ابراہیم نے سنجیدگی سے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ میرا ساتھ برا لگتا ہے، بے جوڑ لگتا ہے یا ناپسند ہے؟ میرے قریب آنے پر تمہیں ہر بار مسئلہ کیوں ہونے لگتا ہے؟ میں اپنے اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو۔ وہ بالکل سنجیدہ اور دو ٹوک لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ نہیں، مجھے بس شرم آتی ہے، وہ گھبرا کر وضاحت دینے لگی۔ ابراہیم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر مسکرا کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تمہاری شرم کا کیا علاج کروں؟ بہتر نہیں ہے نظر انداز کرو؟ وہ شوخی بھرے لہجے میں بولتا، اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے رخسار پر پرحدت لمس بکھیر گیا۔ حمینہ اس کے لمس پر شرما کر اس کے حصار میں سمٹ گئی۔ دل بے ترتیب سا دھڑک اٹھا تھا۔ باہر چاند پورے گھر پر چاندنی جیسا رنگ بکھیر رہا تھا۔ وہ دونوں محبت کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ زندگی کی ہر مشکل، ہر پریشانی کہیں دور جا چکی تھی۔ اب وہ ساتھ تھے، زندگی مکمل تھی اور یقیناً خوشگوار بھی۔ خان حویلی کے مردان خانے میں اس وقت خاندان اور علاقے کے سب بڑے مرد موجود تھے۔ آج کے دن خانزادہ حدید نے اپنی سرداری باقاعدہ طور پر اوراد خانزادہ کو سونپ دی تھی۔ اب علاقے اور حویلی کے تمام معاملات اس کے سپرد تھے، مگر اس کا دماغ اپنی بیوی پر اٹکا ہوا تھا، جسے اپنی پیاری دوست گلالئی کی شادی کے لیے شاپنگ کرنے جانا تھا۔ وہ اسے کہہ چکا تھا آج فارغ ہوتے ہی اسے شہر لے جائے گا، مگر اب یہاں پھنسا ہوا تھا۔ آج نہیں، آج پھر نہیں۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ علاقے کے معززین کی طرف سے ملنے والی مبارکباد، بزرگوں کی نصیحتیں اور لوگوں کی عقیدت، وہ اس سب سے بے نیاز تھا۔ اسے حمالہ کے پاس جانا تھا، آج ہر حال میں جانا تھا، کیونکہ ہمیشہ ہر بار وہ دیر کر دیتا تھا اور ہر بار حمالہ کو مایوس کر دیتا تھا۔ اور آج خان رباز نہیں آیا ابھی تک۔ عاذر خان نے اسے پکار کر سوال کیا تو وہ خیال سے چونکا۔